سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گزری ہوئی آیتوں میں قرآن کریم کی حقانیت بیان ہو رہی تھی۔ رب کائنات نے قسم لے کے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے اور نہیں دیکھتے، ان سب کی قسم ہے کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن باتوں کی آپ کی مخالفین نسبت کرتے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اس کی اللہ پاک نے نفی فرمائی کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے قرآن کریم۔ اب کچھ اس کی اور تلاوت شدہ آیتوں میں اسی بات کی کچھ اور تاکید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی اعتراض کا اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ کون سا اعتراض؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کے مخالفین کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ کے لاتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اس طرح بات ہوتی بالفرض و بالمحال کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے طرف سے کچھ بنا کے لاتے، پیش کرتے اور دعویٰ کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر بناتے ہم پہ بعض الاقاویل، بعض باتیں، یعنی اگر نبی علیہ السلام اپنے طرف سے اس طرح کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہم نہیں چھوڑتے اس کو کہ وہ اس طرح کر۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر مدعی نبوت کو رب کائنات پکڑے، اس طرح بھی نہیں، یہ لازم اس سے نہیں آتا کہ ہر مدعی نبوت جو جھوٹا ہے نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس کو پکڑے، اللہ اس کو مہلت بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے، اپنے طرف سے گڑھ کے قرآن بناتے اور لاتے اور کہتے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم اس کو پکڑتے، یعنی یمین دائیں کو کہتے ہیں۔ اب اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے،
اور یہ معنی بھی ہیں کہ ہم اس کی قوت کو پکڑ لیتے تھے، پھر کیا کرتے؟ لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگ حیات کو بھی کاٹ لیتے، زندہ بھی نہ چھوڑتے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں کوئی بھی شخص ہمیں اس سے نہیں بچا سکتا کہ میں پکڑنے پہ آؤں پھر کوئی مجھے پکڑے۔ اس طرح نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے طرف سے بنا کے لاتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور قرآن نے سورۃ بقرہ میں بھی یہی کہا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہے۔ قرآن تو برحق ہے، پیغمبر تو برحق ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں، جو جھٹلا رہے ہو قرآن کو، جو جھٹلا رہے ہو پیغمبر خدا کو۔ لیکن یہ تمہارا جھٹلانا، فرمایا وہ دن تو آنے والا ہے، جو گزری ہوئی آیتوں میں بھی اس کی نشاندہی ہو گئی، جو قیامت ہے، آخرت ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ پھر حسرت ہوگی کافروں کے لیے۔ وہ دیکھیں گے قرآن ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، جنت کے بالا خانوں میں ہیں، جنت کے باغات میں ہیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، وہ حسرت کریں، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدقسمتی، اے کاش ہم قرآن کو مانتے تو آج جیت جاتے۔ فرمایا انَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے قیامت کے دن حسرت ہو، اور دنیا میں بھی ان کے لیے حسرت ہے۔ دنیا میں کس طرح ان کے لیے حسرت ہے کہ قرآن کریم نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بات کرنا تو آسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے گڑھ کے لاتے ہیں، لیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تمہیں چیلنج ہے، تم بھی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے بغیر تمہارے جتنے بھی خدا ہے، الہ ہے، سارے مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایک آیت لاؤ، نہیں لا سکتے ہو۔ یہ تمہارے اوپر دنیا میں بھی حسرت ہو گئی ہے کہ ہم مقابلہ تو اس کا نہیں کر سکتے ہیں، کرے کیا؟ تو بس بات یہی ہے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکنا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے، اور اللہ کریم فرما رہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ کہ کافر حسرت کریں گے یہ حق ہے، یقیناً ان کو حسرت ہوگی۔ لہٰذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ، بس آپ تسبیح بیان کرے، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی جو عظیم ذات ہے اس کی تسبیح بیان کرے آپ۔ صحابی کہتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظیم رب ہے، جو بڑا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنی نماز میں اور نماز کے رکوع میں اس کو رکھ دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نمازیوں کے رکوع میں رکھ دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے یہی معنی ہے، سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بہت بڑا ہے اور بہت عظیم ذات ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا فسبح، تسبیح بیان کر، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے۔ اور جہاں پہ صورت اعلیٰ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھو، اس لیے پھر آپ سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔
قرآن کی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے، بہت بلند ہے۔ تو سجدے میں پھر سر رکھ کے یہی کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور 3 دفعہ تک تسبیح پڑھنا، رکوع کا بھی سجدے کا بھی، یہ سنت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر کہتا ہمارے متعلق بعض الاقاویل، بعض باتیں ہمارے متعلق کہتا، کچھ بنا کے لیا تھا اور کہتا کہ یہ اللہ ہی کے جانب سے ہیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ، بس ہم لے لیتے اس کو بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر کاٹتے اس کے رگ حیات کو، یعنی گرفت ہمارا مضبوط ہوتا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَا مِنْكُمْ، پس نہیں ہے تم میں، من احد، کوئی بھی، عنہ حاجزین، ہم کو اس سے بچانے والا۔ پھر جب ہم پکڑنے پہ آتا تو تم میں کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ رسول برحق ہے اور قرآن اللہ ہی کے جانب سے ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور یہ قرآن یہ نصیحت ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اے لوگو ایمان لیا اور اللہ سے ڈرو، جب تقوی اختیار کرو گے تو قرآن تمہیں فائدہ دے گا۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ جھٹلاؤ، کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور یہ حسرت و ندامت ہوگی، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ یہ حسرت ہوگی، اے کاش ہم قرآن کو نہ جھٹلاتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ کافروں کی حسرت قیامت میں حق الیقین، حق ہے یقیناً۔ فَسَبِّحْ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیجئے، بس آپ تسبیح کیجئے بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی جو بہت بڑا اور بہت عظیم ہے۔ اللہ